اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو اسٹڈی سرکلز کی سیریز چل رہی ہے اس میں گزشتہ نشست سے ہم نے سورہ کہف پر اسٹڈی سرکل کا آغاز کیا ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے یہاں پر سورہ کہف کا پہلا رکوع، اس کی تلاوت، ترجمہ، مطالعہ، تفہیم القرآن سے، اور اس کے بعد ڈسکشن یہاں پر ہم نے کیا تھا۔ اور اس سے پہلے جو ہے سورہ کہف کی جو شان نزول، اس کا جو انٹروڈکشن ہے جو مولانا نے لکھا ہے وہ بھی پڑھا گیا تھا یہاں پر، اور اس مکمل پورے رکوع پر ہم نے ڈسکشن لاسٹ نشست میں کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دوسرا رکوع پڑھیں گے، تلاوت، ترجمہ اور اسی طرح تفہیم القرآن سے مطالعہ اس کا کریں گے، اور پھر اس پہ تبادلہ خیال کا آغاز کریں گے۔ جتنا بھی ہمارے پاس آج کی نشست کا وقت ہوگا تو اس میں بات کریں گے، اگر کمپلیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو نیکسٹ میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ میں آغاز کے لیے سجاد حیدر بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سورہ کہف کے دوسرے رکوع کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ صدق اللہ۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ صدق اللہ۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہیں سے ہم اس کو مطالعہ اتنا ہی رکھیں ایک رکوع کا، یا مطالعہ پہلے ہم اس کا مکمل واقعے کا مطالعہ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفہیم کی طرف چلیں۔ کیا آپ لوگوں کی رائے بن رہی ہے؟ میرے خیال میں واقعہ مکمل کر لیں تو اس سے ذرا ایک وہ کنسیپٹ ذہن میں آ جائے گا، تو پھر اس پہ ڈسکشن ایک مطلب سیکوینس میں چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جو ہے ترجمہ مکمل پڑھ لیجئے پھر ابھی آج آگے تک جو اس کا پورا جو واقعے کا پورا ترجمہ ہے نا۔ جی ٹھیک ہے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملہ کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رچ سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو، اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
جزاک اللہ خیر. تو یہ ہم نے یہاں تک جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ پورا واقعہ جو ہے ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے الحمدللہ. تو فوراً ہم جو ہے تفہیم القرآن کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے, اور کوشش یہی کریں گے کہ پہلے جو ہے پورے واقعے کے حوالے سے جتنے بھی وہاں پر تشریحات اور واقعات اور ریفرنسز موجود ہیں ان کا مطالعہ کر لیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر تبادلہ خیال پہ چلیں گے. یہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. تو اس کا ہم آغاز کر دیتے ہیں. سہیل اعظم بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. جی میں موجود ہوں. جی ٹھیک ہے. تو آپ اسکرین سے پڑھیں گے یا آپ کے پاس وہ موجود ہے بک؟ میں اسکرین سے ہی پڑھوں گا. ٹھیک ہے جی, آ جائیں پڑھیں جی اسکرین سے. حاشیہ نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے جی. جی 9 سے سٹارٹ کریں گے. طریقہ وہی ہوگا کہ آپ پہلے حاشیے والی پوری آیت ترجمہ پڑھ لیں گے آپ, کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ حاشیہ پڑھیں گے. اسی طرح اگلی آیت پوری پڑھ کے پھر حاشیہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں انشاءاللہ. ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کو دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. حاشیہ نمبر 9. اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری کا نام ہے جمیس سروجی کے مواخذ میں جیمس سروجی کے محافظ میں پائی گئی ہے, جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے. یہ شخص اصحاب کہف کے وفات کے چند سال بعد 456 میں پیدا ہوا تھا, اور اس نے 474 کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے. ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی, جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے, اور دوسری طرف یورپ پہنچی, جہاں یونانی اور لاطینی زبانوں میں اسے ترجمے اور اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے. گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط دولت روم کے باب 33 میں ساتھ ہونے والوں کے عنوان کے تحت ان ماخذ سے سونے والے 7 سلیپر ساتھ سونے والوں جی جزاک اللہ خیر, ساتھ سونے والوں کے عنوان کے تحت ان ماخذ سے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں. مثلا جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہوئے تھے, ہمارے مفسرین اس کا نام تقیانوس یا کیانوس یا تقیوس بتاتے ہیں. پہلے میں الف نہیں ہے, پہلے میں الف نہیں ہے, یہ ہے دقیانوس, اور دوسرے میں دقیانوس بن جاتا ہے, وہ پھر دقیوس بن جاتا ہے. یہ تینوں ہیں اسی جی ٹھیک ہے. اور گبن کہتا ہے کہ وہ کیسر ڈیسیس تھا جس نے 649 سے 651 تک سلطنت روم پر فرمانروائی کی ہے, اور مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا عہد بہت بدنام ہے, جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا, اس کا نام ہمارے مفسرین افسوس یا افسوس
لکھتے ہیں، اور گبن اس کا نام ایفیسس بتاتا ہے جو ایشیائی کوچک کے یہ ہے لفظ ایشیائی کوچک. ایشیائی کوچک نا وہ علاقہ ہے جو آج کل کا ترکی ہے نا پورا، یہ ایشیائی کوچک کہلاتا تھا سابقہ اس میں. جی ایشیائی کوچک کے مغربی ساحلوں پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈر آج موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سمرانہ سے 20 سے 25 میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں. ملاحظہ ہو نقشہ نمبر 100. پھر جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف جاگے، اس کا نام ہمارے مفسرین تینڈوسس لکھتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ اس کے بحث کا واقعہ کیسر تھندوسس ثانی کے زمانے میں پیش آیا، جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد 408 سے 450 تک روم کا کیسر رہا. دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد اپنے جس رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا، اس کا نام ہمارے مفسرین یملیخا بتاتے ہیں، اور گبن اسے جملیچس لکھتا ہے. آگے چلیں گے. کی تفصیلات دونوں روایت میں یکساں ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کیسر ڈیسس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ 7 نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے. پھر کیسر ٹھورس کے زمانے کے 38ویں سال یعنی تقریباً 445 یا 446 میں یہ لوگ بیدار ہوئے، جبکہ پوری رومی سلطنت مسیح علیہ السلام کی پیروکار بن چکی تھی. اس حساب سے نمار ان کے غار میں اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً 196 سال بنتی ہے. جی. بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کہف کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن ان کا قیام غار میں 309 سال بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا جواب ہم نے حاشیہ نمبر 25 میں دے دیا ہے. اس سوریاتی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں، جن کو بنیاد بنا کر گبن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے، حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے، اس کے متعلق وہ خود مانتا ہے کہ وہ ایک واقعے کے 30-40 سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے، اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جایا کرتا ہے. اس طرح ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ حرف بحرف صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اختلاف ہونا لازماً قرآن ہی کی غلطی ہے، صرف اس ہٹ درم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تعصب میں عقل معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں. قصہ اصحاب الکہف کے متعلق مزید معلومات زگمیہ نمبر 1 میں بیان کی گئی ہے، جو کتاب کے آخر میں درج ہے. ٹھیک، یہ اپینڈسز ہیں آخر میں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. حاشیہ نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. جی 10 کے لیے پہلے 10 والی آیت پڑھ لیں کہ کون سی آیت کا حاشیہ ہے. آیت میں یہ ہے. ٹھیک ہے.
یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک یہاں سے وہ چند نوجوان تھے. جی ہاں اب آگے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. حاشیہ نمبر 10. یعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارا کریں مگر باطل کے حق سر نہ جھکائیں، باطل کے آگے سر نہ جھکائیں. جی. اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ ترجمہ سٹارٹ ہو جائے گا. جی یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ حاشیہ نمبر 11 پڑھیں گے نا. جی ہاں. آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب جب تک تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. حاشیہ نمبر 11. جی ہاں. جس زمانے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت شہر افیسس ایشیائے کوچک، جب پہلے پڑھا ایشیائی نا. کوچک افیسس ایشیا، جی ہاں یہ ترکی کا جو جی جی. افیسس ایشیائی کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا. وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم شان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ ان کو پوجا کے لیے آتے تھے. وہاں کے جادوگر عامل، زالگیر اور تعویذ و نفیس. جی یہ ہے لفظ فال گیر اور تعویذ نفیس، یعنی فال نکالنے والے اور تعویذ لکھنے والے. جزاک اللہ خیر. فال گیر اور تعویذ و نویس دنیا بھر میں مشہور تھے. شام اور فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا آف ببلیکل لٹریچر، عنوان شرک اور اوہام پرستی. شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا اس کا اندازہ اصحاب کہف کے اس فرقے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہمیں سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر. بس میں سیل فون سے پڑھ رہا تھا اسی لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ جی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کو پڑھنے میں ڈیفیکلٹی بھی اس میں ہو رہی ہے تھوڑی سی سیل فون کی وجہ سے. اب ہم درخواست کرتے ہیں عرفان انجم بھائی، آپ کے پاس مائک ہے؟ عرفان انجم بھائی، عرفان بھائی کے پاس کبھی کبھی مائک جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، نہیں ہے میرا خیال ہے مائک ان کے پاس ہے. اچھا گڈ، تو پھر آپ پڑھیں. چلیں جی یہ 12 نمبر حاشیے سے پڑھیں گے. جی 12 نمبر سے آپ پڑھیں گے. جی میں کھول 12 نمبر. اوکے
تم انہیں غار میں دیکھتے تو یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر وسیع جگہ پر پڑے ہیں۔ تم انہیں دیکھتے، حاشیہ نمبر 12۔ بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا کہ اس قرارداد باہمی کے مطابق لوگ شہر سے نکل آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میں جا چکے مرتد جگہ میں پڑے ہیں، حاشیہ نمبر 13۔ یعنی اس غار کا کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر نہ پہنچتی تھی، اور باہر سے گزرنے والا یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔ جی میری بات آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے جی۔ جی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، حاشیہ نمبر 14۔ یعنی اگر باہر سے کوئی جھانک کر دیکھتا بھی تو ان 7 آدمیوں کے وقتاً فوقتاً کروٹیں لیتے رہنے کی وجہ سے وہ یہی گمان کرتا کہ یہ بس یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، حاشیہ نمبر 15۔ یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ ایک بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا، اور کسی کو یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے سے باخبر ہوتا۔ اور اسی کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں، حاشیہ نمبر 16۔ یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا، ویسا ہی عجیب کرشمہ قدرت ان کے ایک طویل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو کبھی ہم فلاں نہ آ سکیں گے۔ اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حاشیہ نمبر 17۔ یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی، بت پرست روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی، زبان، تہذیب، تمدن، لباس، ہر چیز میں نمایاں فرق آ گیا تھا۔ 200 برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سج دھج، لباس، زبان، ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن گیا، اور جب اس نے کیسر ڈیسیس کے وقت کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سریانی روایت کی روح سے دکاندار کو اس پر شبہ ہوا کہ یہ شاید کسی پرانے زمانے کا دفینہ نکال لایا ہے، چنانچہ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور آخرکار اس شخص کو حکام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں جا کر یہ معاملہ کھلا کہ یہ شخص تو ان پیروان مسیح میں سے ہے جو 200 سال پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ یہ خبر آنن فانن شہر کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی، اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا۔
اب جو اصحاب کہف خبردار ہوئے تو 200 برس بعد سو کر اٹھے ہیں، تو وہ اپنے سائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ مگر ذرا یہ خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ 18 باقی ہے ہمارا نا پہلے اس سے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے ہیں، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ حاشیہ نمبر 18۔ سریانی روایت کے مطابق اس زمانے میں وہاں قیامت اور عالم آخرت کے مسئلے پر زور و شور کی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ اگرچہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ مسیحیت قبول کر چکے تھے، جن کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا، لیکن ابھی تک رومی شرک و بت پرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات کافی طاقتور تھے، جن کی بدولت بہت سے لوگ آخرت سے انکار یا کم از کم اس کے ہونے میں شک کرتے تھے۔ پھر اس شک و انکار کو سب سے زیادہ جو چیز تقویت پہنچا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایفیسس میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، اور ان میں سے ایک فرقہ جسے صدوقی کہا جاتا تھا آخرت کا کھلم کھلا منکر تھا۔ یہ گروہ کتاب اللہ یعنی تورات سے آخرت کے انکار پر دلیل لاتا تھا، اور مسیحی علماء کے پاس اس کے مقابلے میں مضبوط دلائل موجود نہ تھے۔ متی، مرکس، لوکا تینوں انجیلوں میں صدوقیوں اور مسیح علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آخرت کے مسئلے پر ہوا تھا، مگر تینوں نے مسیح علیہ السلام کی طرف سے ایسا کمزور جواب نقل کیا ہے جس کی کمزوری کو خود علماء مسیحیت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے منکرین آخرت کا پلہ بھاری ہو رہا تھا، اور مومنین آخرت بھی شک و تذبذب میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ عین اس وقت اصحاب کہف کے بعض کا یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد بعض سے بعد الموت کا ایک ناقابل انکار ثبوت باہم پہنچا دیا۔ مگر ذرا یہ خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ حاشیہ نمبر 19۔ نحوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صالحین نصارہ کا قول تھا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اصحاب کہف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں انہیں اسی طرح لیٹا رہنے دو، اور غار کے دہانے کو تیغا لگا دو۔ ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس مرتبے کے ہیں اور کس جزا کے مستحق ہیں۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے۔ حاشیہ نمبر 20۔ اس سے مراد رومی سلطنت کے ارباب اقتدار اور مسیحی کلیسا کے مذہبی پیشوا ہیں، جن کے مقابلے میں صالح عقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی تھی۔ 5ویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں خصوصاً رومن کیتھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا۔ بزرگوں کے آستانے پوجے جا رہے تھے، اور مسیح علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور حواریوں کے مجسمے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے۔ اصحاب کہف کے بعد سے چند ہی سال پہلے 431 عیسوی میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کونسل اسی ایفیسس کے مقام پر منعقد ہو چکی تھی، جس میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور حضرت مریم علیہ السلام کے مادر خدا ہونے کے عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا۔ اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ الذین غلبوا الی امرہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچے پیروان مسیح کے مقابلے میں اس وقت عیسائی عوام کے رہنما اور سربراہ کار بنے ہوئے تھے، اور مذہبی و سیاسی امور کی باغیں جن کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی لوگ دراصل شرک کے علمبردار تھے، اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اصحاب کہف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادت گاہ بنا دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ حاشیہ نمبر 21۔
مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے۔ وہ اسے دلیل ٹھہرا کے مقابل جی جی جاری رکھیں۔ وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابل صلح پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو بعد سے بعد الموت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی، اس سے انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک اور خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ کچھ اور دلی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آگے، کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آگے۔ پھر آخر اس آیت سے قبور صالحین پر مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس کی نہیں میں موجود ہیں۔ اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے، خبردار رہو کہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ پھر بخاری مسلم نسائی کی حدیث ہے، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حقائقاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل و حجت ٹھہرائے۔ اس موقع پر یہ ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں کہ 1834 میں ریور ہنری ارنڈل نے ایشیائے کوچک کے اکتشافات ڈسکوریز ان ایشیا مائنر کے نام سے جو اپنے مشاہدات شائع کیے، ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسس کے کھنڈرات سے متصل ایک پہاڑی پر اس نے حضرت مریم علیہ السلام اور 7 لڑکوں یعنی اصحاب کہف کے مقبروں کے آثار پائے ہیں۔ جزاک اللہ خیر احسان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ آگے مطالعے کے لیے ساجد بھائی آپ ریڈی ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی حامد بھائی انشاءاللہ۔ جی ساجد پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ 22 نمبر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے 350 سال بعد نزول قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افسانے عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا کہ جن کتابوں میں اس کے متعلق نسبتاً زیادہ صحیح معلومات درج تھیں وہ عام طور پر شائع ہوتیں۔ واقعات زیادہ تر زبانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے اور امتداد زمانہ کے ساتھ ان کی بہت سی تفصیلات افسانہ بنتی چلی جاتی تھیں۔ تاہم چونکہ تیسرے قول کی تردید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے، اس لیے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ صحیح تعداد 7 ہی تھی۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے مقابلے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ حاشیہ نمبر 23۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ سبق ہے
وہ سبق ہیں جو اس قصے سے ملتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس کی عادت جاریہ کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو 200 برس تک سلا کر اسی طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے، اور اس کی عمر، شکل، صورت، لباس، تندرستی، غرض ہر چیز پر بھی اس سے امتداد زمانہ کا کچھ اثر نہ ہو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو بیک وقت زندہ کر کے اٹھا دینا، جس کی خبر انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کس طرح ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمہ چشم بصیرت بنانے کے بجائے الٹا مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو معجزہ اللہ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں، ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کر دیے۔ یہ ہیں وہ اصل سبق جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہیے، اور اس میں توجہ کے قابل یہی امور ہیں۔ ان سے توجہ ہٹا کر اس کھوج میں لگ جانا کہ اصحاب کتنے تھے اور کتنے نہ تھے، اور ان کے نام کیا کیا تھے، اور ان کا کتا کس رنگ کا تھا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں بھی تو ان میں نہ الجھو، نہ ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ صرف اس کام کی بات پر مرکوز رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غذا نہ ملے۔ اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ حاشیہ نمبر 24۔ ایک جملہ معترضہ لہذا خواہ وہ ایک غیر ضروری بات کی کھوج میں لگنے سے پرہیز کرو اور اس پر کسی سے بحث بھی نہ کرو۔ اس سلسلے میں آگے کی بات ارشاد فرمانے سے پہلے جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور ہدایت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فلاں کام کر دوں گا۔ تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں؟ نہ تمہیں غیب کا علم ہے اور نہ تم اپنے افعال میں ایسے خود مختار ہو کہ جو کچھ چاہو کر سکو۔ اس لیے اگر کبھی بے خیالی میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً متنبہ ہو کر اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ مزید برآں تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے کرنے کو تم کہہ رہے ہو آیا اس میں خیر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے، لہذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف
میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 25۔ اس فقرے کا تعلق ہمارے نزدیک جملہ معترضہ سے پہلے کے فقرے کے ساتھ ہے، یعنی سلسلہ عبارت یوں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور بعض لوگ اس مدت کی شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ اس عبارت میں 300 اور 309 سال کی تعداد جو بیان کی گئی ہے، ہمارے خیال میں یہ دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فقرے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ اگر 309 کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی تو اس کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اسی دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی تعویل اختیار فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں تک ہم نے الحمدللہ آج جو ہے وہ اصحاب کہف کا جو قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے اس قصے کا مطالعہ ہم نے جو ہے کر لیا ہے، یہاں تک ترجمہ بھی الحمدللہ ہم نے اس کا پڑھ لیا، اور تفہیم القرآن سے اس کی تشریح بھی پڑھ لی ہے۔ البتہ ایک اس کا جز رہ گیا ہے جس کا تذکرہ ابھی ہمارے مطالعے کے دوران بھی آیا تھا کہ زمیمہ جو ہے اس میں آخر میں اپینڈکس ہے اسی تفہیم القرآن کی اسی جلد میں، تو اسے انشاءاللہ ہم جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں باذن اللہ تعالیٰ اسے پڑھیں گے، اور پھر یہ جو آج ہم نے مطالعہ کیا ہے اس حوالے سے اور پہلے سے اگر کوئی کنفیوژن ہیں ہمارے ذہن میں یا آپ نے اور کوئی دوسرا مطالعہ کیا ہوا ہے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اس پہ حاصل مطالعہ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ اس سے، اور جو بھی اسباق اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں پہ دیے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی باذن اللہ تعالیٰ۔ تو اگلی نشست میں اب ہمارا جو ہے نا باقی جو مطالعہ رہ گیا وہ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ تو جب تک کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آج کے پروگرام کو باقاعدہ اختتام کے لیے دعا کے لیے میں رفیق بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے۔ رفیق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آمین۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین۔ یا اللہ پاک جو ہم نے پڑھا ہے جو سنا ہے یا اللہ جو حق بات ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگیاں
قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ آمین یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ آمین یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا فرما۔ آمین یا اللہ جو مسلمان جو مجاہد کفار کے خلاف برسر پیکار ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ آمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔